جو بندہ ظالم ہوتا ہے نا، اس کے ظلم کا کوئی وقت نہیں ہوتا، اور ہر وقت اس کے ظلم سے رب کی پناہ مانگنی چاہیے، یا اللہ ایسے ظالموں سے ہمیں محفوظ فرما۔ کیونکہ آپ اگر نمازی ہیں نا یا اچھے انسان ہیں تو آپ کی سوچ یہی رہنی ہے کہ یار میں کسی کے ساتھ اچھائی کروں اور بہتر کام کروں جس سے میرا رب ناراض نہ ہو، ایسا کام کروں۔ نماز پڑھ لی، ذکر کر لیا، غریب لوگوں کی خدمت کر لی، کسی کا گلہ نہ کیا، شکوہ نہ کیا، غیبت نہ کی، حسد خوری نہ کی، یہ ایک اچھے انسان کی خصلت ہے۔ تو جو ظالم ہوتے ہیں ان کا ہر وقت یہ ذہن رہتا ہے کہ کب میں کسی کا مجھے وقت ملے تو میں اس کے عیب تلاش کروں، کب مجھے وقت ملے تو میں حسد کروں۔ اور جو حسد کی آگ ہوتی ہے نا میرے عزیزو، وہ اتنی ظالم ہے، وہ بندے کو اندر سے راکھ کر دیتی ہے، اس کو سمجھ کو نہیں لینے دیتی کہ اب حق کس سائیڈ پہ ہے اور باطل کس سائیڈ پہ ہے۔ وہ اپنی انا پرستی میں، دولت کے نشے میں اور دوستوں کے نشے میں اس طرح گم ہوتا ہے کہ اسے حق کی پہچان نہیں رہتی، بلکہ وہ حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ کبھی کبھار نماز بھی پڑھے تو مجھے ایسے شخص کی نمازوں کی ضرورت نہیں، جو بندہ میرے بندہ مومن کے عیب تلاش کرنے میں لگا رہتا ہے۔ آئیے ایک بات یاد رکھیں کہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس کی معافی رب نے نہیں دینی۔ اگر آپ سے غلطی سے کوئی ایسا جرم ہو جاتا ہے، یعنی کہ زنا بھی ہو جاتا ہے، تو آپ سچے دل سے اپنے رب سے معافی مانگیں تو رب معاف فرما دے گا۔ لیکن غیبت ایک ایسی چیز ہے، ایسا گناہ ہے، اس کی رب کی بارگاہ میں آپ گڑ گڑا کر بھی معافی مانگتے رہیں تو رب نے معاف نہیں کرنا جب تک اس انسان سے معافی نہیں مانگنی جس کی آپ نے غیبت کی ہے۔ تو ہمیں اس بات کی سوچ نہیں ہے، فکر نہیں ہے، ہم بڑے برملا طور پر لوگوں کی غیبت بھی کرتے ہیں، حسد بھی کرتے ہیں، کینہ بھی دل میں رکھتے ہیں، بغض بھی رکھتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ ایک اور بھی بات یاد رکھنا کہ جب بندے کو مقام ملتا ہے تو اس کے حاصل بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ بندے کو اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازتا ہے تو اس کے ساتھ بغض رکھنے والے بھی بہت ہو جاتے ہیں۔ تو جس کے ساتھ بغض رکھنے والے یا جس کے دشمن نہ ہو تو بندہ ویسے ہی منافق ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے اتنے دشمن ہیں، اور ہم رب کا اس ذات سے اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں منافقوں کے صف میں نہیں کھڑا کیا۔ تیرے دین کی خاطر ہمیں لوگ برا بھلا بھی کہتے ہیں، تیرے دین کی خاطر یا اللہ ہمیں لوگ گالی بھی دیتے ہیں، تو ہم اس بات پر رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم ان کو گالی نہیں دیتے، بلکہ اتنا ضرور ان تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ بھائی تمہیں اللہ نے یہ سزا دی ہوئی ہے کہ تو اس حسد کی آگ میں جل رہا ہے، اور اللہ ہمیں عزتوں سے نوازتے جا رہا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ اچھے انسانوں والی خصلتیں اپنے اندر بیدار کریں۔ آپ ایک انسان ہیں، آپ کے اندر ہر چیز پائی جاتی ہے، لیکن آپ جو اچھی خصلتیں ہیں ان کو سلا رہے ہیں اور جو بری خصلتیں ہیں ان کو بیدار کر رہے ہیں۔ کوشش کریں کہ اچھی خصلتیں جو ہیں وہ آپ کے اندر جو ہیں وہ بیدار ہوں اور کھل کر سامنے ہیں، کیونکہ اعلیٰ اخلاق اعلیٰ ظرف کی علامت ہے۔ کوئی بندہ برے اخلاق سے بات کرتا ہے نا تو وہ اس کے اندر سے نکلتا ہے، اس کا ظرف نہیں ٹھیک، وہ انسان کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اللہ ہمیں اچھا اخلاق نصیب فرمائے، لوگوں کی غیبت، حسد، کینہ، بغض سے محفوظ فرمائے، اور صرف اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق